جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑی خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا، او بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج پھر سے ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے گھر میں برکت لانے کا آسان طریقہ۔ تو آئے دوستو سنتے ہیں اس بیان کو۔ کیسے کھیلوں، ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے، پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہیں، اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر کے نگل جاؤں، اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں۔ اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر تین چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں تین عادتیں، تین خصلتیں، تین برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں، فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا، بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑی خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا، او بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا۔ کیسے کھیلوں، ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے. فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے, بڑی دولت دی ہے, عید کا دن ہے, میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا, بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے, یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا, بڑا پریشان کھڑا تھا. اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے. آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے, اسے نہلا دھلا, اس کو نئے کپڑے پہنا. معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا, یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے, میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں. نہلایا دھلایا, کھلایا پلایا, ہنسایا, اسے بلایا ساتھ لے کر. جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے, اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے, آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے. قبر بالکل کنارے, قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں. کسی کو حسد نے مارا, کسی کو تکبر نے مارا, کسی کو دولت کی بیماری نے مارا, کسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان خنجر در بغل. کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا, نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی. ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا, آخری وقت ہے, خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے, مریدین بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ والے کی چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا, آخری وقت ہے. عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے, اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے, مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, یہ آپ ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے, شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا, دنیا کو ورغلایا, دنیا کو بہکایا, تو میرے پھندے سے پھنس گیا, تیرے علم نے تیری نیکی نے بچا لیا. تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے, نہ جانے کیا بنے گی, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا, کس حال میں دم نکلے گا, رات کو کیا ہو جائے گا, دن کو کیا بن جائے گا. فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آیا دشمن کا وار, 4 نمازیں پڑھی باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے. میں نمازی ہوں, یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں. شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں. اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے, آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں, ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی. بہانے بتانا. اسی لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر. کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. چلا شیطان کا خنجر, چلا شیطان کا خنجر, لگایا اس نے دو, لگایا اس نے دو. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ, شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے. لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے, قتل کرنا گناہ ہے, چوری کرنا گناہ ہے, ڈاکہ مارنا گناہ ہے, اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے.
सहाबा किराम का दौर है, नबी का दोहरा दामाद, मजलिस है उस्मान ज़ुन्नुरैन की। एक आदमी मजलिस में आके बैठा, हजरत उस्मान की मजलिस में एक आदमी आके बैठा तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, तवज्जो, हजरत उस्मान फरमाते हैं, यूं नहीं फरमाया कि तूने ऐसा किया है, उसे जलील नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया लोगों को शर्म नहीं आती, लोग आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं, लोग आंख का गुनाह करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। तो दौर था ना सहाबा किराम का, फौरन चोट की किसी ने कि नबी के बाद वही आनी शुरू हो गई। यानी आपको कैसे पता चल गया कि कोई आदमी गलत निगाह डाल के आया? इसकी रास्ते में नजर कहीं गलत पड़ी थी आने वाले की, आपको कैसे पता चला? यानी बात करने वाले को भी देखो और फिर चोट करने वाले को भी देखो। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई पाक मजलिस में अगर एक तोला भी कोई पखाना लेकर आ जाए तो बदबू तो आ ही जाएगी ना। सहाबा की पाक मजलिस में अगर कोई आंख का जिना भी करके आया, फरमाया मजलिस के अंदर बदबू फैल गई। तो अल्लाह वालों की मजलिस है और अल्लाह वालों की रफाकत एक बहुत बड़ी चीज थी, कभी लोग हासिल किया करते थे। अब तो हर आदमी पीर है, हर आदमी लीडर है, हर आदमी चौधरी है, हर आदमी बड़ा बना हुआ है, छोटा हम में कोई है ही नहीं। और इन वलियों की भी अलग अलग विचारों की रमजें होती हैं। उलमा किराम ने लिखा है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मजार है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। देखो मैं जिक्र खैर कर रहा हूं ना, कई लोग तुम्हें निकलते हुए टांगे वाले, घोड़े वाले, रक्षे वाले कहते हैं कारी अली वलियों को नहीं मानता। मैं ये जिक्र खैर वलियों ही का तो कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अच्छी लगे ये बुरी लगे, मैं नंगों को नहीं मानता। मेरे नजदीक वली वो है जिसकी रग रस से, नस नस से, खून के कतरे कतरे से, हर अदा से, हर सुन्नत से, हर तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होता हो। मैं उसको वली नहीं मानता जो कपड़ों से नंगा फिरता हो। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को भटियारे ने देखा, एक तबाही तंदूर वाला हजरत ख्वाजा साहब को देखा कि जामिया मस्जिद दिल्ली के पैड़ियों पे, सीढ़ी पे कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, परेशानी का आलम। तो तबाही तो जरूर था, भटियारा तो था, मगर था तो दिल्ली का। वो समझ गया कि हजरत को कोई परेशानी है, पहुंचा और जाके कहने लगा, हजरत क्या बात है, आज रात काफी गुजर गई है, आराम फरमाओ, कभी चढ़ते हो कभी उतरते हो, परेशानी क्या परेशानी है? फरमाया 4 मेहमान हैं, खाना खिलाना है, मेरे पल्ले कुछ नहीं। अंदाजा लगाओ, अभी अभी वली ये कह रहा कि मेरे पल्ले ढेला दमड़ी कुछ नहीं, 4 मेहमान हैं, शर्मिंदा हूं उनको खाना खिलाने के लिए। तो वो कहने लगा, हजरत ये कौन सी फिक्र की बात है, मैं भी लाता हूं। वो खाना लाया और हजरत के मेहमानों को खाना खिलाया। खाना खा लिया, फारिग हो गए। देखो वली की बात, अभी तो कहता था कि रोटी नहीं है, और अभी अभी वही वली कहता है बटियारे का हाथ पकड़ के मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अब तेरे जैसा अगर वहां होता तो कहता कि जी कोई गवर्नरी शर्मनरी दिलाओ, असेंबली की मेंबरी दिलाओ, कोई तोड़े इलाके का ढेर सियाना हो गया तो आख्या कि जी मैं को बई पर ना दो, पहली पुरानी थी गई है, हूं मैं को कोई नवी लावी चा पर ना हो। यह शय मंगनी है और क्या मंगे। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बटियारे का हाथ पकड़े खड़े हैं, फरमाने लगे मांग क्या मांगता है। वो तबाही भी दिल्ली का था ना,
کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس آپ رہنے دیں۔ فرمایا نہیں نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ ہی آئے ہو نا، اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو، اپنے جیسا بنا دو۔ کیا مانگا ہے؟ مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا۔ کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے؟ جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو؟ اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو۔ یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقی اللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا، پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی۔ بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے، ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا؟ میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا، مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی، تسبیح پھیر لی، تو دوسروں کو یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی۔ اسی کو کہتا ہے کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ بدعمل۔ کچھ تو سوچ، کس کی تو پیداوار ہے؟ کس نے تجھے بنایا؟ کس نے تجھے یہ آنکھیں دی؟ کس نے یہ لب دیے؟ کس نے یہ دل دیا؟ کس نے یہ دماغ دیا؟ کس نے یہ شعور بخشا؟ کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی؟ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے او لوگو مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں، پیاری صورت بنائی میں نے، پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے، جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے، فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں۔ سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ میں نے بخشا، اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے، راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے۔ شکر ہے تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے، تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا، گندگی دے پہ کولساں کو کھڑائی کھڑے۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگو یہ گندگی، یہ پخانا، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانا یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگو کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی
आ जाता था, हलवे की सूरत में था, जलेबी की सूरत में था, इमरती की सूरत में था। और गंदगी का ढेर लोगों तुमसे ये कहता है, कल मैं फ्रूट वाले की टोकरी में रखा हुआ था, अनाज की शक्ल में था, गल्ले की शक्ल में था, फल की शक्ल में था, फ्रूट की शक्ल में था, मिठाई की सूरत में था। जो मुझे देखता था उसको मैं प्यारा लगता था, मेरी चाहत मालूम होती थी, मेरी जरूरत मालूम होती थी। जो देखता था मुंह में पानी आ जाता था। ओ इंसान, एक रात तेरे पेट में जाने का इत्तेफाक हुआ। ओ इंसान, आ देख ले मेरा क्या हाल बन गया। एक रात तो तेरी सोहबत में रहा हूं, एक रात तेरे अंदर ठहरने का इत्तेफाक हुआ, देख मेरा क्या हाल बन गया। हर शख्स मुझसे नफरत करता है, मुझसे बदबू की वजह से नफरत करता है, नाक पे कपड़ा रखता है, मेरा क्या हाल बन गया। और बंदे, तुझे 40, 50, 60 साल गुजर गए, तूने अपने अंदर खुशबू पैदा करने की कोशिश न की, तेरा क्या हाल बनेगा। सारे लोग हैरान हुए कि शेख ने क्या बात फरमाई। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गान दीन में से गुजरे हैं, अपने साथियों मुरीदों के साथ चल रहे हैं, चलते चलते कि जेल खाने के आगे से गुजरे। वहां किसी डाकू की लाश लटकी हुई थी, ऐसी लाश के जिसके दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, गर्दन नहीं, ऐसी लाश लटकी हुई है, उसके दोनों पैर भी नहीं, दोनों हाथ भी नहीं, सर भी नहीं। तो हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर उस लाश को, जिसके पैर हाथ न थे, गर्दन न थी, बोसा दिया, चूमा उसे। तो सारे मुरीद कहने लगे, हजरत जी ये किसी वली की लाश तो है नहीं, तो सरासर नजर आती है किसी बदमाश की है, हाथ भी कट गए, पैर भी कट गए, गर्दन कटा बैठा। तो हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैंने इसको बोसा इसलिए दिया कि इसने मुझे एक सबक दिया है, इस लाश ने मुझे एक सबक दिया, और वो ये कि वो इस्लाम का जमाना था कि इसने एक दफा चोरी की, एक हाथ कट गया, फिर चोरी की, दूसरा हाथ कट गया, फिर चोरी की, एक पैर कट गया, फिर चोरी की, दूसरा पैर कट गया, फिर चोरी की, गर्दन कटा दी। इसने मुझे ये सबक दिया, शिबली मुझे चोरी से प्यार था, सारा कुछ कटा बैठा मगर बाद ना आया, तुझे तेरे रब से प्यार है, टीमा बनवा लेना मगर छोड़ना नहीं। आज हम अपनी जिंदगी का महवर आखिर कभी तो चेक करें। नौजवानों, पढ़ने वालों, सोचो तो सही कि हमारी सिमत किधर को है, हमारा रुख किधर को है, सोच हमारी क्या है, रफ्तार हमारी क्या है, और हम जा किस तरफ को रहे। इसी को मजजूब कहता है कि कदम सूए मरकद, नजर सूए दुनिया, कदम सूए मरकद, नजर सूए दुनिया, किधर जा रहे हो, किधर देखते हो। अल्लाह। रोजाना कदम ब कदम कब्र के करीब हो रहे हैं, कब्र के नजदीक आ रहे हैं, एक एक कदम हमारा आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ रहा है, और नजर हमारी ऊपर ऊपर चली जा रही है, इससे बड़ा बन जाऊं, इससे बड़ा बन जाऊं, इससे बड़ा बन जाऊं। हजरत शेख अत्तार फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गान दीन में से गुजरे हैं। इसी बात को नक्शा करते हुए फरमाते हैं कि मर्द रहरा बोरिया कालीन बूद, मर्द रहरा बोरिया कालीन बूद, जाके खिस्तश आकिबत बालीन बूद। अल्लाह वाले के लिए ये चटाई, ये खजूर की चटाई, कालीन है, गलीचा है, सूफा सटा है, यही तख्ते शहनशाही है। क्यों? इसलिए कि आखिरकार सिराना जो है वो कच्ची मिट्टी का बनना है। और शेख ने बड़ी अजीब बात कही आगे चलकर, कहता है कि खिरकाए पश्मीना रा बर्दोश कुन, खिरकाए पश्मीना रा बर्दोश कुन, शरबती अदना मुरादी नोश कुन। पुरानी गुदड़ी, पुराना कपड़ा जो है तो उसको अपने लिए गनीमत जान, न जाने नवा कपड़ा आया नहीं और तेरी जिंदगी को फना हो जाए।
یہی نظر تھی ان حضرات کی. جناب ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین ہیں، حضور کے سسر ہیں. آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، بالکل آخری وقت ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں صدیق اکبر نے ایک کپڑا دیکھا، نیا، ایک نیا کپڑا دیکھا تو فرمایا بیٹی عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ابا میں نے کفن کا کپڑا منگوا لیا، نہ معلوم کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی، نہ جانے کس وقت کام آ جائے گا. یعنی آپ کا وقت ہمیں قریب معلوم ہوتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ ہرگز اجازت نہیں، مجھے نیا کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نیا کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے قطعی تجھے اجازت نہیں. عرض کرنے لگی ابا جان اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو میں نے خرید لیا، اسی ارادے سے خریدا ہے، اسی ارادے سے منگوایا ہے، آپ اجازت دے دیں. رونے لگے اور فرمایا عائشہ ہوئی تو تو ام المومنین میں سے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اور تیری جھولی میں قرآن اترتا تھا، تیری جھولی میں حضور کی وفات ہوئی ہے، تیرے حجرے میں وفات ہوئی ہے، تیری گود میں حضرت کی وفات ہوئی ہے. تو بتا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آج اس چٹخ پٹخ نے تباہی پھیر دی، اور تو بعد آؤ نہ تباہی پھیرو. ہر روز نئے سوٹ، نئے سوٹ، نئے کپڑے، نئے کپڑے، نئے کپڑے، اور اگلے جہان کی تیاری قطعی نہیں. بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں. شیشہ دیکھتی ہیں نا عورتیں، آج کل نوجوان عورتوں سے بھی زیادہ شیشہ بار بار دیکھتے ہیں. کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں. مرنے کو مسلمان بھول گئے، اور لوگوں کبھی تو سوچ لیا کر، آج چہرے کی صفائی ہے، کپڑے کی صفائی ہے، بدن کی صفائی ہے، بالوں کی صفائی ہے، مگر دل پلیتی سے بھرا پڑا ہے. اس میں صفائی کب آئے گی؟ وہ کون سا وقت ہوگا کہ تیرا دل شرک سے پاک ہوگا، بدعت سے پاک ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے تیرا دل پاک ہوگا، اور تجھے شرم نہ آئے گی یہ منہ لے کر آقا کے دربار میں تو شفاعت کے لیے جائے گا. اللہ والوں نے ان معاملات میں بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، چاہے ان کو لوگوں نے گالیاں دی، ان کو مارا ہے، مگر پرواہ نہیں کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم دیوبند پڑھا رہے تھے حدیث پاک. سبحان اللہ، یہ ہمارے جتنے اللہ والے بزرگ، اللہ والے عالم گزرے ہیں، ساری عمر حدیث پاک پڑھائی. ان کی زبان مدنی کریم کا فرمان، سبحان اللہ، ساری رات سارا دن. کسی نے 50 برس، کسی نے 40 برس، کسی نے 60 برس، کسی نے 30 برس، رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت. تو مولانا نانوتوی کی کسی نے چگلی کری، انگریز گورنمنٹ تھی کہ اس نے تمہارے خلاف چھاونی بنائی ہے، یہ جو اس نے مدرسہ بنایا یہ تمہارے خلاف سازش ہے. مسلمان افسر تو یوں ہی دستخط کر دیتا ہے نا اندھا ہو کے، کبھی نہیں فائل پڑے گا کہ اس میں ہے کیا، چاہے خود اس افسر کی پھانسی پہ دستخط کروا لو. انگریز پھر ہوشیار تھا، انہوں نے کہا اچھا ہم انکوائری کریں گے.
حضرت مولانا حدیث پاک پڑھا رہے تھے، طالب علم پڑھ رہے تھے، انگریز افسر آیا اور 3-4 گھنٹے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا رہا اور بار بار چہرے کو دیکھتا رہا. جا کے رپورٹ دی کافر انگریز نے، کہنے لگا میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں، میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ اور منہ نہیں ہے. دشمن اعتراف کرتا ہے، دشمن اقرار کرتا تھا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے اور ٹکٹ کلرک کو پیسے دیے. اس نے ٹکٹ دیا، حضرت کو ٹکٹ دے کر پچھلی طرف سے گیٹ ہوتا ہے، دوڑ کر آیا اور آ کے کہنے لگا مولانا، ہندو تھا وہ، مولانا میں نے آپ کو ریل گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں، کلمہ پڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ. حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا چیز نظر آئی؟ کہنے لگا جی دیر نہ کرو، جب کھڑکی میں سے آپ کی شکل نظر آئی نا، جو خدا اتنے حسین، اتنی بہترین صورت بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. میں ان اللہ والوں کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافر مسلمان بنتے تھے، اور جن کو تم شاہ صاحب کرتے پھرتے ہو، کبھی نظر جما کے ذرا چہرہ تو دیکھا کرو. سبحان اللہ، کوئی چیز انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے کبھی بھی غلط راستہ کسی کو نہیں دکھایا کرتے، اور وہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اندر کی بیماریوں کا. سرتاج الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ اللہ اتنے جلیل القدر ولی تھے. علماء نے یوں لکھا ہے کہ پوری امت میں سے 2 آدمیوں کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی. پوری امت میں سے ایک امام بخاری اور ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو. تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی تابع داری کرتے، اور کیوں نہیں ہم اپنے حلقے اثر میں ایسے بزرگوں کا طریقہ کار لاتے جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک لے جائے. اسی کو کہتا ہے کہ مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے بار بار فرمایا کہ نیا کفن ڈالنے کی مجھ پہ ہرگز اجازت نہیں. اور جب جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کا کیا لباس تھا اور حضور کے کیسے کپڑے تھے، تو حضرت عائشہ رونے لگی. اور جب بتایا تو حضرت عائشہ کو فرمایا بیٹی یہ نیا کفن جو تو نے منگا لیا ہے، اس کا کفن پہن کر قبر میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں. وہاں نئے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں خوبصورت کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں اچھے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے. وہاں تو اعمال کی ضرورت ہے، کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا. وہاں جانشین پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ یہ کپڑا سنبھال کر رکھ لے، مدینے کی کسی بیوہ کا دوپٹہ بن جائے گا، کوئی پردہ کر لے گی، مدینے کے کسی یتیم کا کرتا بن جائے گا. میں نیا کفن لے کر جاؤں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ دعا کر کہ میں اپنے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب جاؤں تو مجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کفن نیا نہیں دیا گیا. اب ایک اور آخری بات بڑی عجیب ہے، بڑی اچھی ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، لڑائی بڑھائی والی بات نہیں، لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ ذمہ دار ہوں. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی لخت جگر، نبی کی نور نظر، حسنین کریمین کی اماں، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی فوت ہو گئی، وفات پا گئی، انتقال فرما گئی.
جب قبر میں جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اتارنے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا دیوانہ یوں قبر پہ کھڑا ہو گیا، قبر کی طرح منہ کر کے اندر کو منہ کر کے کہنے لگا، قبر تجھے کیا معلوم ہے آج ہم تیرے اندر کس کو رکھ رہے ہیں؟ یہ کالی کملی والے کی لخت جگر ہے، یہ نبی کی نور نظر ہے، یہ حسنین کریمین کی اماں ہے، علی مرتضیٰ کی گھر والی ہے، اور قبر یہ عام جنازہ نہیں، عام میت نہیں، یہ امام الانبیاء محبوب کبریا کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے۔ صحابی نے یوں قبر کو منہ لگا کر آواز دے دی۔ مسند کی روایت میں ہے کہ قبر میں سے واپسی جواب آیا، قبر کے اندر سے جواب آیا، اور دیوانے اور پروانے یہ قبر ہے تخت شہنشاہی نہیں، یہ قبر ہے ایوان صدر نہیں، یہ قبر ہے بڑی دنیا کا کوئی ٹھکانہ اور مقام نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹی کس کی ہے، اماں کس کی ہے، گھر والی کس کی ہے، یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی، اگر اعمال اچھے ہیں کوئی بھی ہو جنت ملے گی، اور اگر اعمال اچھے نہیں پھر چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، کالی کملی والے کا سگا چچا کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا ابا کیوں نہ ہو، آبادائی برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ تو عمل کی جگہ ہے، عمل کی۔ یہاں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ کپڑے کیسے ہیں، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ لباس کیسا ہے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جھوپڑی سے جنازہ اٹھا ہے یا بنگلے سے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جنازہ کوٹھی سے نکلا یا جھوپڑی سے نکلا ہے۔ یہاں تو ایمان دیکھا جائے گا، یہاں تو اعمال کی جھولی دیکھی جائے گی، ورنہ اور کوئی صورت یہاں پہ نہیں ہے۔ تبھی تو شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے بار بار بڑی پتے کی باتیں لکھی ہیں پند نامے میں، فرماتے ہیں کہ خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بھر جانا جگر۔ کسی کے دل پہ ناجائز تیر نہ چلایا کر، کسی کو نہ ستایا کر کہ کل تیرے دل کو اچانک تیروں سے گھائل نہ کر دیا جائے۔ تو اپنے آپ کو بچا، اپنی سنبھال۔ اسی کو کہتا کہ روزہ با از غیبت مردم ببن، روزہ با از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست و پائے خود ببن۔ جا لوگوں کے گلے سے چگلی سے اپنی زبان کو بند کر، تاکہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ آئیں۔ اب یہ ولی نے تو بات کہہ دی، مگر آپ کیسے سمجھیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگوں کو الگ الگ صورتوں میں پیش کیا جائے گا۔ ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، لوگ آئیں گے، ان کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے آئیں گے، جیسے مشک نہیں باندھ دیتے قاتلوں کی، پیر بھی بندھے ہوئے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کالی کمری والے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ملا کہ یہ چغلی کرنے والے لوگ ہوں گے، اور ہم اس کو گناہ نہیں مانتے، ہمارے دماغ میں یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ وہی لوگ ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، دوسرا کون کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے یوں اقرار کر لیا، قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، رزق دینے والا وہی، اولاد دینے والا وہی، نفع منافع دینے والا وہی، خسارہ دینے والا
والا وہی، فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہی، اور بادشاہ کو اٹھا کر تخت سے نیچے پھینک دینے والا وہی، اور کوئی ہی نہیں۔ ثم استقاموا، پھر کچھ بھی بن جائے اس پر جمع رہے۔ اللہ اللہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا زبردست امام، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، پوری دنیا ڈر کی ماری ایک طرف، اور ایک اکیلا امام احمد بن حنبل ایک طرف، ایک آدمی بھی ساتھ نہیں، اور ایک دو دن کی بات نہیں، 2 برس تک کوڑے لگے روزانہ، ایک آدھ دفعہ نہیں، روزانہ اکثر کوڑے لگتے تھے۔ ایک دن خلق قرآن پر بات تھی، آپ لوگ یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتے، چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ امام کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اس کا کلام بھی نرالا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ چنانچہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے، پیروں میں رسے، ہاتھوں میں رسے بندھے ہوئے ہیں، جلاد، 9 جلاد پوری قوت سے ایک ایک وقت میں درے مارا کرتے تھے، 9 جلاد۔ پہلا کوڑا جو لگا، فرمایا بسم اللہ، دوسرا کوڑا پڑا، فرمایا الحمدللہ، تیسرا کوڑا لگا، فرمایا الا ان کلام اللہ غیر مخلوق، خبردار، اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ جس بات پہ کوڑا لگا تھا وہی اعلان پھر کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا کہ جو سلوار یا پاجامہ پہن رکھا تھا، اندازہ لگا چمڑے کا کیا بنا ہوگا، کمر بند ٹوٹ گیا، زار بند ٹوٹ گیا کوڑے کی ضرب سے۔ اگر آپ کی توجہ ہے اور ان حضرات کو کچھ سمجھ سکتے ہو، علماء نے لکھا ہے کہ جب کمر بند ٹوٹا، زار بند ٹوٹا، احمد بن حنبل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، الہی تیرے قرآن کی وجہ سے مار کھاؤں، تیری عزت کا واسطہ، تیرے قرآن کی آبرو ہے، یا اللہ ان لوگوں کے سامنے ننگا نہ کر۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے پیر بندھے ہوئے ہیں، میں نے چوری نہیں کی، میں نے ڈاکہ نہیں مارا، میں نے قتل نہیں کیا، میں تیرے قرآن کے پیچھے مار کھا رہا ہوں، الہی میری آبرو تیرے قرآن کی آبرو، تیرے قرآن کی آبرو تیری آبرو۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی، مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن
کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے، فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونڈھے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالموں اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو بہت ہی خوبصورت بیان تھا، بہت ہی پیارا بیان تھا، بہت ہی اچھا بیان تھا۔ بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب اپنی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے ساتھ۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو دوستوں ملتے ہیں، اگر آپ کو ہمارے یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ایک بار شیئر ضرور کرے، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا بیان کیسا لگا۔ کمنٹ میں ماشاءاللہ اور اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ تو دوستو کل پھر ملتے ہیں ایک نئی بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سبھی کو اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔